الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے آپ کے سامنے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے عورت کے لیے میک اپ کرنے اور ہونٹوں پر لپسٹک لگانے کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ 3993۔ اسلام نے یقیناً عورت کو زیب و زینت اور میک اپ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میک اپ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے اور جو چاہے منمانی کرے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شریعت نے جس طرح تمام انسانی ضرورتوں کے لیے رہنمائی کی ہے، اسی طرح زیب و زینت اور میک اپ کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی ہیں اور کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی میک اپ کرنے کی شرعاً اجازت ہوگی۔ مسئلہ 3995۔ بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ کرانا فیشن پرستی، دکھلاوا اور فضول خرچی، فتنہ اور بے حیائی ہے۔ وہاں جانے سے بچنا لازم ہے۔ عورت کو میک اپ کرانے کی اجازت ہے، لیکن بیوٹی پارلروں میں جا کر ان بازاری عورتوں سے میک اپ کرانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اپنے گھر پر ہی شرعی حدود میں رہتے ہوئے عورت کے لیے میک اپ کرنا یا کسی دوسری سنجیدہ عورت سے میک اپ کرانا جائز ہے۔ مسئلہ 3995۔ عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اور میک اپ کی ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے جن میں کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔ عورت اگر اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے بننا سنورنا چاہتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو اپنے جسم کے اوپر لگا سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے جن کے اندر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ مسئلہ 3997۔ عورت کو زیور پہننے کے لیے کان بندوانا جائز ہے، چاہے ایک سوراخ کرائے یا زیادہ، کوئی تعداد مقرر نہیں۔ عورت کو زیور پہننے کے لیے اپنے کانوں کو بندوانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو عورت کے لیے زیور پہننے کے لیے اپنے کانوں کو شرعاً بندوانا جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں۔ اور پھر بنوانے میں بھی چاہے ایک کان میں ایک سوراخ کرائے یا ایک کان میں 2 3 4 سوراخ کرائے، اس کو اختیار ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک کان کے اندر ایک ہی سوراخ ہونا چاہیے۔ اگر وہ زیادہ زیور پہننے کے لیے اپنے کانوں کے اندر ایک سے زیادہ سوراخ کرانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ مسئلہ 3998۔ لڑکے کا کان یا ناک بندوانا جائز نہیں، منع ہے۔ آج کل یہ بھی فیشن چلا ہے کہ لڑکے اپنے کانوں کو بندواتے ہیں اور کانوں کے اندر زیور پہنتے ہیں، تو اس کا حکم بیان کر دیا گیا کہ دیکھیے، مردوں کے لیے تو زیور پہننا ہی جائز نہیں، حرام ہے، اور پھر کان اس مقصد کے لیے بنوانا کہ ان میں زیور پہنے جائیں، وہ بھی درست نہیں۔ لہذا مردوں کو توبہ کرنا چاہیے اور ہرگز اپنے کانوں کو یا ناک کو نہیں بندوانا چاہیے۔ مسئلہ 3999۔ منت یا دفع بلا اور مصیبت کے لیے یا یوں ہی شوقیہ ہاتھ میں دھاگا یا چھلا پہننا جائز نہیں۔ یہ بھی آج کل ایک رواج چلا ہے، بہت سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں وہ منت ماننے کی وجہ سے یا شوقیہ طور پر غیروں کے طریقے پر ہاتھوں کے اندر دھاگے باندھتے ہیں یا
غیروں کے طریقے والے چھلے پہنتے ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کو منع کیا ہے۔ مسئلہ 4000، اگر لپسٹک میں کوئی ناپاک چیز نہ ہو اور وضو کا پانی جسم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عورت کے لیے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگانا جائز ہے۔ فقہا نے عورت کے لیے لپسٹک لگانے کی اجازت 2 شرطوں کے ساتھ دی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس لپسٹک کے اندر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو، ناپاک چیز ڈال کر لپسٹک کو نہ بنایا گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے لپسٹک لگانے کے بعد ہونٹوں تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب یہ 2 باتیں پائی جائیں گی تو عورت کے لیے لپسٹک لگانا جائز ہے۔ مسئلہ، عورت کو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگانا جائز ہے اور لپسٹک میں ناپاک چربی ملی ہوتی ہے، یہ بات تحقیق سے ثابت نہیں، اور اگر تحقیق سے جس لپسٹک کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس لپسٹک کو لگانا جائز نہیں۔ دیکھیے، عورت کے لیے لپسٹک لگانا جائز ہے، لگا سکتی ہے، اور اس طرح کی باتیں عرف عام کے اندر مشہور ہیں کہ لپسٹک کے اندر ناپاک چربی ملی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی بات کے مشہور ہو جانے کی وجہ سے کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا جب تک تحقیق سے وہ بات ثابت نہ ہو جائے۔ لہذا ہمارے علم میں ابھی تک تحقیقی طور پر یہ بات ثابت نہیں کہ لپسٹک کے اندر ناپاک چربی ڈالی جاتی ہے، لہذا لپسٹک لگانا عورت کے لیے جائز ہے۔ البتہ اگر کسی خاص لپسٹک کے بارے میں تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ہی ناپاک چربی ڈالی گئی ہے تو اب اس لپسٹک کا لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر لپسٹک تہدار ہو جس کی وجہ سے پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچے گا تو اس کو صاف کرے بغیر وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ عورت نے اپنے ہونٹوں کے اوپر اگر ایسی لپسٹک لگا رکھی ہے کہ جو تہدار ہے، اور اگر اس کو لگانے کی حالت میں وضو کیا جائے تو پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچے گا، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو عورت اپنی لپسٹک کو صاف کر کے وضو کرے، تب اس کا وضو یا غسل ہوگا، بغیر اس کو صاف کیے ہوئے عورت کا وضو غسل نہیں ہوگا۔ آج زیب و زینت اور لپسٹک کے سلسلے میں چند مسئلے آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔